اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، خانقاہ بیت السالکین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اس کو لازم ہے اس مہینے کے پورے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت ہم پر فضل ہے، کرم ہے، رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت رحمتوں والا مہینہ دوبارہ عطا فرمایا، اور ہم دعا کرتے ہیں یہ مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح بار بار نصیب فرماتا رہے۔ محترم سامعین، کچھ احتیاطی تدابیر ہیں رمضان شریف کے حوالے سے جو میں آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش کرنی ہے اتنا قیمتی مہینہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ اس میں کرنا کیا ہے، رمضان شریف کے آنے سے پہلے ہم تیاری کر لیں۔ مثال کے طور پر اپنے گھر میں نماز کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، درود و سلام پڑھنے کے لیے علیحدہ سے ایک مخصوص پاک اور صاف جگہ کا تعین کریں جہاں پر سارے گھر والے مل بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں جائیں اور فرض نماز پڑھ کر باقی نماز جو ہے کوشش کریں اپنے گھر میں پڑھیں، گھر میں بھی نماز کا اہتمام کریں۔ سنت ہو گئی، نفل ہو گئی، نفلی نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار، یہ سب مرد حضرات گھر میں کریں۔ اس سے گھر میں برکت ہوگی اور گھر آباد ہوں گے۔ مسجد میں جائیں، فرض نماز پڑھیں، باقی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور رمضان شریف میں جو ہے زیادہ بازاروں کا چکر ہم نہ لگائیں، خاص طور پر آخری جو عشرہ ہے اس میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، زیادہ تر آخری عشرے میں جو ہے وہ بازاروں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ رمضان شریف کا آخری 10 دن جو ہیں وہ ہمارے بازاروں میں گزرتے ہیں، خاص طور پر چاند رات کو۔ تو چاند رات پر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں عام معافی کا، اس وقت ہم بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ بہت ہی بری بات ہے، تو میں آپ کی اس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ چاند رات اور آخری جو عشرہ ہے اس وقت ہم بازاروں میں نہ پھریں، بلکہ وہ تو ایک بہت ہی اہم عشرہ ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا جو ہے خلاصہ وہ آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما رہے ہوتے ہیں، وہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ پورا رمضان شریف جو ہے وہ ہم اس چیز کا پابندی کریں کہ بازاروں میں نہ جائیں۔ رمضان شریف کے آنے سے پہلے شاپنگ وغیرہ جو بھی کچھ کرنا ہے وہ ہم پہلے کر لیں۔ رمضان شریف میں زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اور کوشش کریں جو ہم رمضان شریف میں عبادت کریں اور جو بھی ہم اپنا جو اہتمام کریں اور رمضان شریف اور عید وغیرہ کی جو تیاری کریں، اپنے مسلمان بھائی، مستحق بھائی، اور اسی طرح جس طرح ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں فلسطین کے بھائی، کشمیر کے بھائی، ان کے لیے ہم دعا کریں، ان کی آزادی کے لیے ہم دعا کریں، مظلوم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ تو محترم سامعین، آج ویڈیو بنانے کا مطلب صرف میرا یہی تھا کہ رمضان شریف میں اپنی تیاری کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔